بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ تہران میں ایک تاجر رہتا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ یہ تاجر بہت امیر تھا اور تاجر کا بیٹا جو ہے وہ کسی اور ملک میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ باپ نے بہت سمجھایا لیکن بیٹا ماننے کو نہیں تھا۔ باپ دیندار، متدین، نمازی اور ایک مومن نیک انسان تھا۔ بیٹا نہیں مان رہا تھا۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا ہم کیوں نہ ایسا ہو کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جائیں۔ بیٹا مان گیا۔ دونوں باپ بیٹا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد چلے گئے۔ وہاں گئے، زیارت کی تو باپ نے ایک خادم سے کہا کہ مجھے امام رضا علیہ السلام کی قبر کی خاک چاہیے۔ خادم نے قبر سے خاک کو اکٹھا کیا اور وہیں پڑے ہوئے ایک کاغذ کے ٹکڑے میں خاک کو ڈال کے لپیٹ کے اس بزرگ کو پکڑا۔ یہ واپس لے کے آئے۔ جب گھر آتے ہیں تو باپ نے بیٹے کو وہ خاک دی۔ جیسے ہی بیٹے نے اس حرم کی خاک کو دیکھا اور اس کاغذ کو کھولا تو متوجہ ہوا کہ اس کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ پڑھنے لگا تو وہ ایک غریب جھاڑو لگانے والے کی بیٹی کا امام رضا علیہ السلام کے نام خط تھا۔ یہ لڑکی لکھتی ہے، مولا میں ایک جھاڑو لگانے والے غریب کی لڑکی ہوں، میں ایک غریب آدمی کی بیٹی ہوں اور میری ایج گزرتی جا رہی ہے، میرا سن زیادہ ہوتا جا رہا ہے، سن کے لحاظ سے بہت بڑی ہو چکی ہوں اور میری شادی کا کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا، کہیں میری شادی نہیں ہو پا رہی، نا امید ہو چکی ہوں۔ مولا آپ کے توسل سے اور آپ سے ہی امید لگائے بیٹھی ہوں، آپ لطف فرمائیں اور میری اس مشکل کی کشائی فرمائیں۔ تو دوستو، یہ اس نے جیسے ہی خط پڑھا جوان نے تو یہ جوان فوراً منقلب ہوا، اس کے اندر تبدیلی آئی، مضطرب اور بے قرار ہو گیا اور اپنے باپ کے پاس آ کے وہی خط اس لڑکی کا کہ جو اس نے امام کو لکھا تھا دکھایا اور باپ سے کہا کہ اس لڑکی کو تلاش کیا جائے۔ باپ نے کہیں سے اس کا ایڈریس لیا اور دونوں باپ بیٹا ایک دن گاڑی میں سوار ہو کر ان کے گھر چلے گئے۔ دستک دی تو وہ جھاڑو لگانے والا باہر آتا ہے تو یہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، عالی شان گاڑی، عالی شان کپڑے، امیر ترین بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم اس ایڈریس پہ آئے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی گھر ہے اور میرا یہی نام ہے۔ تو کہا کہ تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو آپ کے گھر میں ہم چائے پی سکتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں، تشریف لائیے، چائے پلائی۔ جب چائے کے لیے بیٹھے تو کچھ باتیں شروع ہوئی جس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ جھاڑو والا مان نہیں رہا تھا، دل سے اس کو مذاق سمجھ رہا تھا کہ یہ اتنے امیر لوگ کہاں یہ اور کہاں ہم غریب لوگ، اور یہ طبقاتی سسٹم، طبقاتی تفاوت ہو نہیں سکتا۔ بیٹی کو بلایا اور جب وہ چائے لے کے آئی اور چائے اس نے پیش کی تو جیسے ہی لڑکے کی اس پہ نظر پڑتی ہے تو اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی چاہت اور بڑھ جاتی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے کرنی ہے۔ باپ سے کہا کہ اب میں نے کہیں اور شادی نہیں کرنی، فقط اسی لڑکی سے۔ تو اس سے شادی کا جب فیصلہ کر لیا تو لڑکی نے پوچھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے قسم دیں کہ آپ مجھ سے حقیقتاً اور واقعاً شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی دھوکہ فراڈ تو نہیں ہے، کوئی اور مشکل تو نہیں ہے۔
اس نے وعدہ دیا اور کہا حقیقتاً شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو اسی لمحے اس لڑکی نے اس جوان سے سوال کیا، تو پھر یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس ٹائم اس لڑکے نے وہی خط، وہی لیٹر جو اس بچی نے، اس لڑکی نے لکھا تھا امام رضا علیہ السلام کے نام، وہ دکھایا اور کہا کہ جس ہستی کے نام آپ نے خط لکھا تھا اسی عظیم شخصیت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کے رشتے کے لیے میں آمادہ ہوں۔ دوستو توسل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب حقیقت میں ہم معصوم سے توسل کرتے ہیں، فقط یہ نہیں، اس قصے کو تو آغائے کراتی مفسر قرآن نے نقل کیا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں کہ ہمارے اعمال نامے ائمہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، دیگر ائمہ، اور ہمارا اعمال نامہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ یقیناً دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، ہماری مشکل کے حل کے لیے خدا سے ملتمس ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئیں کہ ائمہ کہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ والسلام علیکم۔